بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ پرندوں کی بیٹ کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر پرندوں کی بیٹ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نماز ادا ہوگی یا نماز ادا نہیں ہوگی؟ مزید یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا تمام پرندوں کی بیٹ کا حکم یکساں یعنی برابر ہے یا کچھ ان کے درمیان فرق ہے؟ سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ پرندے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ فضا میں بھی اڑتے ہیں، جیسا کہ کبوتر، فاختہ وغیرہ۔ نمبر دو وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے، جن کا گوشت تو کھایا جاتا ہے لیکن وہ فضا میں نہیں اڑتے ہیں بلکہ زمین پر رہتے ہیں، جیسا کہ مرغی اور بطخ وغیرہ۔ تیسرے قسم کے وہ پرندے ہوتے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کوا، چیل، باز وغیرہ۔ سامعین، تو اب ان کی بیٹ کا حکم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹ کا کیا حکم ہے۔ لہٰذا وہ پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ فضا میں بھی اڑتے ہیں، تو ایسے پرندوں کی بیٹ کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو ایسے کپڑوں میں اگر نماز ادا کر لی گئی ہے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرے وہ پرندے جن کا گوشت تو کھایا جاتا ہے لیکن وہ فضا میں نہیں اڑتے ہیں بلکہ زمین وغیرہ پر رہتے ہیں، جیسا کہ مرغی اور بطخ وغیرہ، تو ایسے پرندوں کی بیٹ کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسا کہ پیشاب، پاخانہ، شراب وغیرہ۔ نجاست غلیظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو وہ اگر پتلی ہے، بہنے والی ہے، جیسا کہ پیشاب اور شراب، تو ہتھیلی کی اندرونی حصہ یعنی 1 درہم کی بقدر یا اس سے کم لگی ہوئی ہے تب تو وہ معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر لگی ہوئی تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نے نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی اگر 1 درہم کی مقدار یا اس سے کم ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ نجاست غلیظہ اور گاڑھی ہے، جیسا کہ پاخانہ یا مرغی یا بطخ کی بیٹ وغیرہ جو کہ سوال میں مذکور ہے، تو وہ 1 درہم کے وزن کے بقدر، جس کا وزن 4.5 ماشہ ہوتا ہے، اس کے بقدر تو معاف ہے، یعنی کپڑوں پر لگی ہوئی ہے اور اگر ایسے کپڑوں میں نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے، اگر نماز ادا کر لی ہے تو نماز لوٹانی ہوگی۔ اور اس کے اندر بھی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے علم نہیں تھا، نماز ادا کر لی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی اگر کم ہے 1 درہم کے وزن سے، اور اگر نماز ادا کرنے سے پہلے ہی معلوم چل جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کو دھونا چاہیے۔ تیسرے قسم کے وہ پرندے ہیں جو فضا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کوا، چیل، باز وغیرہ، اور ان کا گوشت کھانا اس لیے منع ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف میں بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 3802۔ حدیث کے اندر ایک لفظ ہے ذی مخلب من الطیر، یعنی ہر پنجے دار پرندے کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ذی مخلبن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرندے اپنے پنجوں سے فضا میں اڑتے وقت شکار بھی کرتے ہوں، وہ پرندے کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اور ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان کی بیٹ کا حکم یہ ہے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نجاست غلیظہ یعنی مرغی اور بطخ کی نجاست کے مقابل میں کم ہے، یعنی اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو ایسی صورت کے اندر کپڑے پر اگر 1/4 یعنی 1/4 سے کم حصے میں لگی ہوئی ہے تب تو معاف ہے، اور اگر 1/4 سے کپڑے میں زیادہ لگ گئی ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے اور وہ فضا میں بھی اڑتے ہیں، جیسا کہ کبوتر، فاختہ وغیرہ، تو ان کی بیٹ پاک ہے، یعنی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں اگر نماز ادا کر لی گئی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرے وہ پرندے جن کا گوشت تو کھایا جاتا ہے لیکن وہ فضا میں نہیں اڑتے ہیں، جیسا کہ مرغی، بطخ وغیرہ، تو ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، اگر کپڑوں پر لگ گئی تو جو مقدار ذکر کی ہے
اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی، اور اس سے کم ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تیسرے وہ پرندے کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور وہ فضا میں اڑتے ہیں تو ان کی نجاست خفیفہ ہے، یعنی کپڑوں پر یا بدن پر 1/4 سے کم لگی ہوئی ہے تب تو معاف ہے، اور اگر 1/4 سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں محیط البرہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186، اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔